بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعارف سورہ نجم۔ اس سورت کا نام سورہ نجم ہے، جو اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی نجم کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ نجم ہے۔ اس سے جو پچھلی سورت گزری ہے اس کا آخری لفظ تھا نجوم، اور اس سورت کا ابتدائی جو لفظ ہے وہ ہے النجم والنجم۔ یہ سورت قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب میں اس کا شمار ہے 53، اور جو نزول کی ترتیب ہے اس میں اس کا شمار ہے 23، یعنی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ تقریباً 85-86 صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، ان میں سے یہ ابتدائی 25 صورتوں میں سے ہے، 23واں نمبر ہے اس کا۔ 3 رکوع ہیں، 62 آیات، 565 کلمات۔ اور اس صورت کے بارے میں ایک تو خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو صورت اعلانیہ سنائی گئی وہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلانیہ طور پر جو سب سے پہلے پوری صورت سنائی وہ یہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر سجدہ ہے، آیات سجدہ ہے، تو سب سے پہلے جو سجدے کی آیت نازل ہوئی وہ اس صورت میں ہے۔ 2 خصوصیتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جب سجدے کی آیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ کیونکہ بھرے مجمع میں سنا رہے تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، کفار اور مشرکین بھی تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جنات وغیرہ بھی تھے۔ اب ان کا پتہ کیسے چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا، یا جنات کی موجودگی کے کوئی اس وقت علامات ہوں گی تو ان کو پتہ چل گئی ہوں گی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مسلمانوں نے تو سجدہ کرنا تھا، لیکن حیرت انگیز کام یہ ہوا کہ مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، سوائے ایک بندے کے، سارے سجدے میں چلے گئے۔ حالانکہ وہ تو توحید کے، رسالت کے، قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر کیوں سجدے میں چلے گئے؟ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں، اس صورت کا جو اسلوب ہے، اس صورت کا جو انداز بیان ہے، وہ اتنا متاثر کن ہے کہ اتنا بلیغ ہے، اتنا فصیح ہے، اتنا عام فہم ہے کہ اس کا اس عربی جاننے والے پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ کیونکہ عربی جاننے والے تھے اور فصاحت و بلاغت سے بڑے متاثر ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ متاثر ہوئے اور بے ساختہ سجدے میں چلے گئے۔ البتہ ایک بندہ تھا امیہ بن خلف، وہ نہیں گیا سجدے میں، ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہا۔ اب دیکھا کہ سارے مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے اور مسلمان بھی چلے گئے، میں اکیلا ہوں تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ مٹی اٹھائی نیچے سے اور اٹھا کے اپنے ماتھے کو لگا لی اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات روایت کی ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ کی شان کہ ایک وقت آیا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب بالآخر ایمان لے آئے، سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے وقت پر مسلمان ہو گئے، سب سوائے اس ایک امیہ بن خلف کے، وہ بدر کے موقع پر مارا گیا تھا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے جو اعلانیہ سنائی گئی، دوسری یہ کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی،
تیسری یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مشرکین بھی بے ساختہ سجدے میں چلے گئے، امیہ بن خلف نہیں کیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جتنے لوگ سجدے میں گئے سب پھر بالآخر مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے مشرکین اور کفار اور سجدے میں گئے تو وہ بعد میں پریشان ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کیا، سارا دن ساری رات ہر وقت تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور انہوں نے آیات قرآن کی پڑھی اور ہم تو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں، پھر ہم سجدے میں کیوں چلے گئے؟ تو چلے تو گئے لیکن بعد میں افسوس ہوا، تو انہوں نے پھر ایک بات گھڑ لی، کہا کہ ہمارے 3 بت ہیں، لات، منات اور عزا، ان کا اس صورت میں تذکرہ آیا ہے۔ تو کہا کہ محمد نے ہمارے ان بتوں کی تعریف کی تھی، اور تعریف کے لیے انہوں نے 2-4 جملے بھی گھڑ لیے کہ یہ کہا تھا، یہ قصہ کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے، تلک الغرانیق العلا کے نام سے، یہ انہوں نے جملے گھڑے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا۔ اب ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ عالم بالا کے پرندے ہیں، اور ان کی سفارش تو یقیناً قبول کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد نے یہ بات کہی تھی تو ہمارے بتوں کی تعریف ہوئی، بتوں کا نام آیا تو ہمارا سجدے میں جانا بنتا تھا۔ اب یہ تو واقعہ سارا ان کا گھڑا ہوا تھا، ایسی بات تھی ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہو۔ تو انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ بات گھڑ لی، اور یہ بات پھر نقل ہوتی رہی۔ بعض سادہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو خلاف ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے ہوں جن میں ان بتوں کا تذکرہ ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کسی جن نے، جنات بھی تو وہاں موجود تھے، یا شیطان نے یہ 2 آیتیں بیچ میں پڑھ دی ہوں تو مشرکین سجدے میں چلے گئے ہوں۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے سوچ کے تعویل کر لی ایک قسم کی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف نہ آئے، حالانکہ بات تو یہ ہے کہ واقعہ سرے سے صحیح نہیں تھا تو اس کی تعویل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو حضرات مفسرین کرام نے اس واقعے کو رد کیا ہے اور اس کو مشرکین کی گھڑی ہوئی بات قرار دیا ہے، اور جن سادہ مسلمانوں نے ایسی کوئی بات لکھی ہے وہ ان کی اپنا خیال ہے جس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہا اس صورت کا جو موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ جو کو احکامات دیتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دیتے، اور بالخصوص اپنی خواہش نفس سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ نبی خواہش نفس کے تحت کوئی کام نہیں کرتا۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کے بارے میں بھی یہ بات کہیں کہ نبی بھی خواہش نفس کے تحت کام کرتا ہے۔ خواہش نفس کے تحت کام کرنا تو حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، نبی خواہش نفس کے تحت کام نہیں کرتا۔ اور اس کے مقابلے مشرکین سے کہا کہ تم یہ جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور تم جو باتیں کرتے ہو ان کے تمہارے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی سند نہیں، کچھ نہیں، تو وہ ایسے تم نے اٹکل پچو تخمینے اور اندازے لگائے ہوئے ہیں۔ تو نبی کی یقینی اور سچی اور وحی کی باتوں کے مقابلے میں تمہارے اندازوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اس میں یہ اس کا مرکزی عنوان ہے۔ اس کے علاوہ توحید کا تذکرہ بھی آیا ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اس صورت میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ عام طور پر جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اور اس صورت میں سجدے کی آیت ہے،
اور یہ صورت مفصلات میں سے ہے۔ مفصلات کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم ہے، ان میں ایک قسم ہے جن کو مفصلات کہتے ہیں۔ اب جو ائمہ کرام ہیں، فقہا، 4 بڑے ائمہ جن کی پوری امت تقلید کرتی ہے، 1400 سال سے ان کے پیچھے چلتی ہے۔ اب کوئی صدی 1.5 صدی سے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ورنہ 1400 سال سے اہل سنت ائمہ کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں، یا مجتہد رہے ہیں یا مقلد رہے ہیں۔ تو 4 بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ ان کا قرآن پاک کے اندر جو سجدے ہیں ان کی تعداد سے متعلق اختلاف ہے۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ مفصلات کے اندر جو سجدے ہیں یہ مکی زندگی میں تو تھے، مدینہ میں جا کر وہ باقی رہے یا منسوخ ہو گئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ حج میں 2 آیات ہیں، تو 2 جگہ سجدہ ہے یا ان میں سے ایک جگہ سجدہ ہے، یہ بھی اختلاف ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سورہ صاد جو ہے اس میں سجدہ ہے یا وہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مفصلات والے جو سجدے ہیں وہ منسوخ نہیں ہے، باقی ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں ایک سجدہ ہے اور سورہ صاد میں بھی سجدہ ہے۔ تو اس طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدوں کی تعداد 14 ہے جو واجب سجدے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک بھی 14 ہے، امام احمد کے نزدیک 15 ہے، وہ سورہ حج کے دونوں سجدوں کے قائل ہے۔ صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مفصلات کے سجدوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک پھر سجدوں کی تعداد 11 رہ جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو شخص جس امام کا مقلد ہے وہ اس کے قول کے مطابق چلے گا تو صحیح ہوگا، دوسرے کے مطابق چلے گا تو غلط ہوگا، اور جو کسی امام کی تقلید میں نہیں چل رہا وہ تو ویسے ہی بالکل ہی غلط چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔